چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں عام کی تعریف کر دی اور خاص کی تقسیم بھی کر دی۔ عام کی تعریف ہے ہر وہ لفظ جو تمام افراد کو شامل ہو، خواہ لفظ کے اعتبار سے ہو یا معنی کے اعتبار سے ہو۔ اب یہاں سے چونکہ پہلے خاص کی تعریف کی ہے تو اب خاص کا حکم بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ وَحُكْمُ الْخَاصِّ مِنَ الْكِتَابِ، کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے وجوب العمل بہ لا محالہ، کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور سے واجب ہے۔ یعنی کتاب اللہ کی آیت کریمہ آ جائے تو ان آیت کریمہ پر جو خاص ہے عمل کرنا کیا ہے؟ واجب۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ، اور اگر اس کے مقابلے خبر واحد یا قیاس آ جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو اگر ان دونوں کے درمیان جمع ممکن ہو، بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل بہما، اب ان کا جواب آیا ہے، ٹھیک ہے، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا یعمل بالکتاب، ورنہ تو پھر کتاب پر یعنی کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور جو اس کے مقابل ہے اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اوپر دیکھیے، مجھے دیکھیے، میری طرف دیکھیے، کتاب سے فیض لے لیے، اب مجھ سے فیض لیجیے۔ ایک ہے کتاب اللہ، سب سے پہلی دلیل ہماری کون ہے؟ کتاب اللہ۔ کوئی بھی چیز آپ کو تلاشنی ہے تو سب سے پہلے کہاں تلاشیں گے؟ کتاب اللہ۔ اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع میں، اس کے بعد قیاس مستحد، اپنا بھی قیاس نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کی عقل کا شریعت اعتبار ہی نہیں کرتی، یہ قیاس مستحد، عقل مستحد، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک حکم دیکھا کتاب اللہ میں جو پازیٹیو ہے، مثبت ہے، یعنی کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے، اور ایک دیکھا حدیث پاک میں، سنت رسول میں، کہ جہاں نہ کرنے کا حکم ہے۔ مفہوم میں تضاد آ گیا۔ ایک قرآن کے مقابلے میں حدیث بھی آگے کھڑی ہو گئی، یعنی جیسے مان لیجیے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، رفع یدین قرآن میں ہے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، ویسے تو رفع یدین قرآن میں ہے نہیں۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ سے مان لیجیے رفع یدین کا ثبوت ہے، اور ایک حدیث پاک آ کے کھڑی ہو گئی کہ رفع یدین نہیں ہے، تو آپ کس پہ عمل کریں گے؟ دونوں دلیل ہے نا آپ کی، دونوں دلیل ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے کہ نہیں۔ امکان ڈھونڈیں گے، دونوں کو جمع کرنے کا امکان ڈھونڈیں گے کہ ممکن ہے کہ دونوں پر عمل کر لیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر رفع یدین جمعہ میں، نماز جنازہ میں، نماز عید میں، نماز بقرعید میں ہے نا بھائی، اور نماز وتر میں ہے نا۔ جمع کی صورت بتا رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایسے نہیں اسی کو ایگزیکٹ سمجھ لیجیے گا، یہ مثال ہے نا۔ اور 5 وقتوں میں عند الحنفیہ رفع یدین سوائے تحریمہ کے نہیں ہے نا۔ تو اب قرآن عظیم اور حدیث رسول دونوں اکٹھا کھڑی ہو گئی، ایک دوسرے کے مقابلے میں قرآن کہہ رہا ہے رفع یدین کرو مثال کے طور پر، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں کرو، تو کہا کہ دیکھو جی، قرآن کو محمول کر دیں گے کہ قرآن جو حکم دے رہا ہے وہ حکم کس کے لیے ہے؟ وتر کی نماز میں، وہ کس کے لیے ہے؟ عیدین کی نماز میں، وہ کس کے لیے ہے؟ جنازے کی نماز، کس کے لیے؟ جنازے۔ اور حدیث جو کہہ رہی ہے کہ نماز میں رفع یدین نہیں ہے، تو اس کو معمول کر دیں گے 5 وقتی نماز میں۔ تو دونوں حدیث، قرآن حدیث دونوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا۔ اچھا،
یہ جمع کی صورت ہے کہ دونوں کو جمع کر دیا، ایک کو ایک وقت کے لیے، ایک کو ایک وقت کے لیے، ایک کو ایک چیز کے لیے، دوسرے کو دوسری چیز کے لیے، قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل ہوگا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ، حدیث کہہ رہی ہے کچھ، ایسی صورت میں اگر خبر متواتر ہے اور خبر مشہور سے بھی قرآن پر زیادتی کیا ہے؟ جائز۔ یعنی قرآن عظیم ایک مفہوم بتا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی خود آیت کریمہ دلیل ہے۔ قرآن عظیم میں خود اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بہت ساری آیتوں کو منسوخ کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے لیکن تلاوت کو باقی رکھا، اور بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ بات ہے سن، قرآن نے کیا کہا کہ وما ننسخ من آیت من آیات او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم قرآن عظیم کی بعض آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں حکمی تو ہوتے ہیں، احکام تو ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا پھر اسی کے مثل ہم لے آتے ہیں۔ تو قرآن عظیم کا وہ مفہوم جو حدیث متواتر، حدیث مشہور کے خلاف ہے، تو سمجھ میں بات آئے گی کہ حضور علیہ السلام سے لے کر صحابہ، صحابہ سے لے کر تابعین، تابعین سے لے کر اب تک کے لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے تھے، یعنی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا جو عمل ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس قرآن عظیم کی آیت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ باقی۔ یہ میں نے کس کا بتایا؟ خبر مشہورہ متواتر کا۔ لیکن خبر واحد جو آپ کی کتاب میں مینشن ہے، خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ پر اس کو بھی تو سمجھنا ہے، جس کا سلسلہ سند صرف ایک ہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کل امر زیبال لم یبدا بسم اللہ فہو، چلو جی یہ حدیث ہے، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت امام زہری، وہ روایت کرتے ہیں اپنے حضرت عروہ بن مسعود سے، حضرت عروہ بن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے۔ ٹھیک ہے، بس یہی چار کو ہے روایت کرنے والے، اس کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں کی۔ یعنی سند صرف ایک ہی ہے، اور وہ متن جو ہے، متن کی تائید کسی اور روایت سے، سند سے نہیں ہو رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خبر واحد۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس کو صرف ایک صحابی نے بیان کیا ہو، روایت کیا ہو جس حدیث کو، بس اتنا سمجھ جائیے وہ خبر واحد ہے۔ وہ کیا ہے؟ واحد مانے ایک، خبر مانے حدیث، یعنی ایک سے حدیث صرف مروی ہے، کسی اور صحابہ سے یا تابعین سے وہ حدیث مروی نہیں ہے۔ اب وہ کوئی حکم دے اور کتاب اللہ کوئی حکم دے، تو پہلے تو جمع کریں گے، چلو جمع ہو جاؤ، ممکن ہے جمع ہونا، ممکن ہے تو کر لیا جائے گا۔ اگر جمع ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ عمل کس پر کریں گے؟ کتاب اللہ پر۔ کس پر؟ کتاب اللہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص ہے صرف روایت کرنے والا، ممکن ہے کہ روایت کرنے والے راویوں میں کوئی سہو کرنے والا ہو، کوئی عادل نہ ہو، کوئی ضابط نہ ہو، کوئی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سند متصل نہ ہو، کسی راوی کا سقوط ہو، کوئی حذف ہو گیا ہو، نہیں سمجھے؟ تو ان ساری چیزوں کی بنیاد پر خبر واحد قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، خبر واحد قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ بات ہے سمجھ، بلکہ خبر واحد تو حدیث متواتر مشہور کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی وضو میں 5 شرط ہے، 5 فرض ہیں، آج 100,000 بندہ کہہ رہا ہے جی وضو میں 4 ہی فرض، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ ہزاروں کی مانی جائے گی نا۔ وہی ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے قرآن کا، حالانکہ حدیث کا مفہوم جو ہے وہ قرآن کے مفہوم کے خلاف ہے، حدیث مشہور کے مفہوم کے خلاف ہے، حدیث متواتر کے مفہوم کے خلاف ہے، اس لیے وہ خبر مانی نہیں جائے گی۔ ہاں، کہاں مانی جائے گی؟ ایسی بات لے کر آئے جہاں قرآن بھی خاموش ہے، کوئی حدیث متواتر بھی نہیں ہے، کوئی حدیث مشہور بھی نہیں ہے،
اب وہ جو خبر لے کر خبر حدیث ہے، خبر واحد ہے، اس میں جو مفہوم ہے وہ مفہوم یعنی کسی کے مخالف نہیں ہے، نہ اجماع امت کے بھی مخالف نہیں ہے۔ اب وہ اس سے نکلنے والے حکم کو مان لیا جائے، جیسے فضائل کے باب میں۔ کس کے باب میں؟ اب کسی کی فضیلت ہے، ایک بندہ روایت کیا تھی ہے نہیں، احکام نہیں اس سے نکلیں گے، استنباط نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ قرآن عظیم اور خبر واحد کے درمیان یا خواہ قیاس ہو، قیاس کا بھی یہ حکم ہے، خبر واحد ہو، ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو عمل کس پر کریں گے؟ ڈائریکٹ قرآن پہ، لیکن دونوں کو جمع کرنے کی صورت اختیار کریں گے۔ اگر دونوں میں جمع ممکن ہو اور ان دونوں میں جو ابہام ہے وہ دور ہو جائے، جمع ممکن ہو تو جمع کر لیا جائے گا، ورنہ تو پھر کیا کریں گے؟ خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ اب آئیے، ترجمہ تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اب اسی کی مثال کیا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ کتاب اللہ سے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی خبر واحد یا قیاس آ جائے تو خبر واحد اور قیاس اور قرآن عظیم کو جمع کرنا ممکن ہو تو ممکن ہی جمع کر دیا جائے گا، ورنہ تو پھر خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے اور پھر کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ اس کی مثال اللہ کا قول ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کیا ہے؟ اللہ کا قول ہے، اصل میں اس سے پہلے ہے والمطلقات، مطلقہ عورتوں کے بارے میں۔ کس کا؟ جس کو طلاق دے دیا، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کیا کریں؟ 3 حیض گزاریں۔ کیا گزاریں؟ اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اگر وہ طلاق مغلظہ ہے تو پھر کسی دوسرے شوہر سے، مرد سے نکاح کرے، پھر وہ اس سے وطی کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر وہ عورت جا کر کے 3 حیض گزارے یعنی عدت گزارے، پھر جا کر کے شوہر اول کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ پروسیس ہے۔ اب یہاں پر جو اصل میں اختلاف ہے وہ قروء میں ہے، کس میں ہے؟ اور ثلاثہ میں۔ ثلاثہ لفظ خاص ہے کہ نہیں ہے؟ ثلاثہ کس سے بولتی ہیں؟ 3 کو۔ عربی کا کوئی بچہ ہوگا نا وہی بتائے گا ثلاثہ معنی، تو گویا ثلاثہ یہ خاص ہے اپنے عدد معلوم کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ ثلاثہ کا مطلب کیا ہے؟ 3 کا مطلب کیا ہے؟ ثلاثہ۔ تو ثلاثہ کا لفظ 3 عدد معلوم کے لیے کیا ہے؟ خاص۔ اب کوئی ثلاثہ کا مطلب بولے 2.5 تو آپ مانیے گا، کوئی ثلاثہ کا مطلب بولے 3.5 تو مانیے گا؟ نہیں مانیے گا۔ اسی میں اختلاف ہے ہمارے امام شافعی۔ اللہ نے فرمایا 3 قروء، کیا فرمایا؟ 3 قروء عورت کو ایک مدت ہے، ایک عدت ہے، 3 قروء، 3، ٹھیک ہے۔ تو گویا ثلاثہ کیا ہے؟ خاص، اس پر عمل واجب ہے نا، ثلاثہ پہ عمل واجب ہوگا۔ اب دیکھیے فَإِنَّ لَفْظَةَ الثَّلَاثَةِ خَاصٌ فِي تَعْرِيفِ عدد معلوم، بے شک ثلاثہ کا لفظ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں، جیسے ہم نے بتایا ثلاثہ معنی 3 معنی ثلاثہ۔ فَيَجِبُ الْعَمْلُ بِهِ، تو اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے نا ثلاثہ پہ۔ اب دیکھیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ قروء قرأ کی جمع ہے، قرؤن کی جمع ہے، اور قرؤن کا معنی امام شافعی فرماتے طہر، کیا ہے؟ طہر۔ 2 معنی میں مشترک ہے یہ لفظ قروء، 2 معنی میں مشترک ہے، اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی حیض کا ہے، ایک معنی قروء۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم قروء سے مراد کیا لیں گے؟ طہر۔ تو گویا ان کے نزدیک جو عدت ہے وہ طہر ہے، 3 طہر ہے نا، ثلاثۃ قروء، 3 طہر ہوا نا۔ مہینہ میں 1 طہر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو چوک کہہ رہے ہو، عورت کے لیے مہینہ میں 1 طہر آتا ہے نا، تو 3 طہر 3 مہینہ ہو گیا۔ اچھا ظاہراً مفہوم میں کوئی فرق لگ رہا ہے نہیں نا، لیکن بہت فرق ہے جو نیچے پورے ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو 3 طہر انہوں نے مراد لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ حیض کے ایام کتنے ہیں؟
कम से कम 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। और तोहर के ज़्यादा से ज़्यादा अयाम कितने हैं? 15 दिन, ठीक है ना। तो इमाम आज शाफ़ी फरमाते हैं कि हम कुरू से मुराद क्या लिए? तोहर। तो गोया 3 तोहर गुजारना वाजिब है ना हुआ। इमाम आज़म फरमाते हैं कि हम तोहर नहीं लेंगे, तोहर लेंगे तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, इसलिए हम हैज़ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हैज़। तो इमाम आज़म के नज़दीक इद्दत औरत की 3 हैज़ है। कितना है? 3। अच्छा, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, इमाम शाफ़ी की क्या दलील है? तो इमाम शाफ़ी कहते हैं भैया देखो, सलासतुन क्या है? अदद क्या है? और कुरू क्या है? मादूद। कुरू क्या है? और अदद मादूद का तरीक़ा कानून आप पढ़े हैं कि सलासा से लेकर के 9 तक क्या क़ायदा है कि अगर अदद मुज़क्कर हो तो मादूद मुअन्नस लाएंगे। सलासता रिजालुन, सलासन निस्बतिन बोलते। तो अदद अगर क्या हो मुअन्नस तो मादूद मुज़क्कर, उल्टा है। और अगर अदद क्या हो मुअन्नस तो मुज़क्कर तो मादूद मुअन्नस। तो कहा कि तोहर और हैज़ में तोहर मुज़क्कर है, तोहर क्या है और हैज़ क्या है? मुअन्नस। अरे हैज़ मुअन्नस है, तुम लोग को तो नहीं आता होगा ना, मुज़क्कर के लिए तो है ही नहीं, मुअन्नस है ना। तो तोहर क्या है? मुज़क्कर, हैज़ क्या है? मुअन्नस। तो कहा कि अगर आप हैज़ ले लीजिएगा तो अदद मादूद का तरीका ख़राब हो जाएगा। नहीं ख़राब हो जाएगा कि भाई सलासतुन तो मुअन्नस है ही है, और उसका मादूद जो है तोहर है, ये क्या नाम है? हैज़ है। तो हैज़ खुद मुअन्नस है, तो होना क्या चाहिए था? मादूद मुज़क्कर होना चाहिए था। तो इमाम शाफ़ी ने कहा कि ना ना ना, हम सब चीज़ हो जाए लेकिन नहवी हज़रात का जो कायदा है वो टूटेगा नहीं, उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हम क्या लेंगे? तोहर लेंगे, ताकि अदद मादूद का तरीक़ा का कायदा क्या है? कायम रहे। इमाम आज़म ने फरमाया उफ़ अदद मादूद का तरीक़ा चल रहा है, ये उसूल फ़िक़्ह है। ये क्या है? यहाँ अइम्मे उसूलियीन और अइम्मे फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह का कायदा कानून चलेगा, है नहीं। हिंदुस्तान का जो बादशाह है वो अरब के बादशाह पे हुक्मरानी करेगा, उसका कायदा कानून अपने यहाँ है, और उसका कायदा कानून नहीं यहाँ, एक का दूसरे पे चलेगी हुकूमत, है ना। नहवी हज़रात ठीक है, इल्म नहव के मैदान में अपना बादशाहत करते रहे, उनका कायदा कानून चलेगा। ये जो मैदान है ये उसूल फ़िक़्ह का मैदान है। यहाँ अइम्मे उसूल मुहद्दिसीन का जो है चलेगा मामला, ठीक है ना। बहरहाल तो कहा कि वो भी ठीक कर देंगे, उसमें क्या है, वो भी ठीक हो जाएगा। कहा हम मुराद लेंगे क्या? हैज़। और इमाम शाफ़ी आप बड़ा कायदा कानून बगाड़ रहे हैं, तो देख लीजिए अदद मादूद का जो तरीक़ा है वो लफ्ज़ में जारी है। अदद मादूद का तरीक़ा लफ्ज़ में न जारी होता है कि मुराद और मफ़हूम में जारी होता है। ऐसा होगा तो फिर तो तफसीर मुअन्नस का तफसीर मुअन्नसी से करना पड़ेगा। आज जब मफ़हूम बताएंगे तो मुअन्नसी में बताना पड़ेगा, अल्फाज सारे मुअन्नसी लेके आने पड़ेंगे। मुज़क्कर के लफ्ज़ हैं तो सारी तफसीर मुज़क्कर ही में करना पड़ जाएगा, नहीं समझे। कहा कि कायदा कानून जो इल्म नहव में अइम्मा नहव का चल रहा है तो वो लफ्ज़ में चलता है जी। वो लोग लफ्ज़ से बहस करते हैं, उलमा नहव किससे बहस करते हैं? लफ्ज़ी से ना। कलमा और कलाम क्या है? लफ्ज़ी तो है, मफ़हूम थोड़ी है। और यहाँ जो आप ज़बरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं कि हम तो हरी मुराद लेंगे, तो वो तो मुराद न है जी, लफ्ज़ थोड़ी है। लफ्ज़ है कुरू, लफ्ज़ क्या है? कुरू। और जब कुरू लफ्ज़ है तो अदद मादूद का तरीक़ा जारी है ये है, तो हमको बीच में घुसने की क्या ज़रूरत है? मुराद में कायदा कानून नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा जी देखिए, अच्छा ख़राबी क्या आएगी अब कल बता देंगे, आज सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। फ़इन्ना लफ़्ज़त सलासत ख़ासुन, इसलिए कि लफ्ज़ सलासा क्या है? ख़ास है। फ़ी तारीफ़ अदद मालूम, अददिन मालूमिन, अदद मालूम की तारीफ़ में।
فَيَجِبُ الْعَمْلُ بِهِ، تو اس پر عمل کرنا کیا ہے، وَلَوْ حُمِلَ الْإِقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اور اگر محمول کیا جائے اقرا کو یعنی قروء کو طہر پر، کما ذهب الیہ شافعی، جیسا کہ امام شافعی اس کی طرف گئے ہیں، بے اعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ طہر مذکر ہے حیض نہیں ہے، کہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا نحوی بیچارے کا ہے نہیں، تو قد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ تانیث، تو کہا یار کتاب میں تو لفظ تانیث کے ساتھ تو جمع مذکور ہی ہے، تو پھر تو آپ اس کو بدل دو، نہیں سمجھے؟ ارے قاعدہ کیا تھا کہ کہ عدد مؤنث ہو تو کیا لائیں گے معدود، تو وہاں وہ مذکر ہے، مذکر تھوڑی ہے، معدود مذکر ہے کیا، قروء مؤنث ہے، تو بدل دو، نہیں بدل سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے یہ، اور قرآن جو ہوتا ہے وہ توقیفی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ توقیفی، ایک نقطے کا بھی فرق کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی کہاں گیا؟ قد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ تانیث دل علی انہ جمع المذکر، تو کہا کہ کتاب میں لفظ تانیث کے ساتھ جمع میں مذکور ہے، دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ جمع مذکر ہے، کیا ہے؟ جمع مذکر، صورتاً ہے کیا مؤنث، لیکن حقیقت میں ہے کیا؟ جمع مذکر، اور وہ کیا ہے؟ وہو الطہار، وہ کیا ہے؟ طہار، یعنی امام اعظم اپنی دلیل دے رہے ہیں قروحی کے لفظ سے کہ صورت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن حقیقت مراد کون ہے؟ مذکر، طہار، نہیں سمجھے؟ حقیقت مراد کیا ہے؟ طہار، کیا امام شافعی نے جس قاعدہ کو بچانے کے لیے کیا نام ہے طہر مراد لیا، تو وہ قاعدہ ہی ٹوٹ جائے گا، بات ہے نا؟ اچھا کہاں گیا؟ دل علی انہ جمع المذکر بہت، اور لازمہ ترک العمل بہذا الخاص، تو اب تو لازم آ جائے گا اسی خاص پر عمل کا ترک کرنا، کیوں؟ لأن من حملہ علی الطہر لا یوجب ثلاثہ طہار بل طہرین۔ اب سنیے جی، ہم تو سوچ رہے تھے کل پڑھانے کا، لیکن بات آ گئی ہے تو پڑھ لیجئے۔ امام شافعی نے 3 طہر مراد لیا ہے، امام اعظم نے کیا لیا؟ حیض، اور حالت حیض میں سارے ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، حالت حیض میں طلاق مشروع نہیں، تو کس میں دے گا؟ حالت طہر میں دے گا۔ اب طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق حسن وغیرہ آپ پڑھے ہوں گے، ایک ہی بار طلاق دے دے، یہ طلاق قبیح ہے، بری طلاق ہے، یا ہر مہینے طلاق دے، یہ حسن ہے، یا ایک عدت گزر جائے تو طلاق دے تو یہ احسن ہے۔ آپ پڑھیں گے، لیکن بہرحال سارے ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق جائز۔ طلاق کب مشروع ہے؟ طہر میں۔ کب؟ طہر میں۔ مان لیجیے آپ کی بیوی کا پیریڈ ختم ہوا آج 9:30 کتنے پہ؟ اور 9:32 پر یہ ثقلین سے لڑائی ہوئی، ثقلین نے کہا تیری ایسی کی تیسی، جا تجھے طلاق، تجھے گولی اس کے پاس موجود تھی، مار دیا اٹھا کے بم سے، صبح 3 گولی مارا، کتنا؟ 3 گولی، 3 طلاق، دھائیں غصہ میں آدمی دیکھتا ہی نہیں ہے، نہیں۔ اب جب ان کا غصہ چھٹا تو دوڑتے ہوئے آئے، حضرت مفتی صاحب طلاق دے دیا ہوں غصے میں۔ اب مفتی صاحب کیا کریں گے؟ مفتی صاحب کہیں گے کہ جب تیرے پاس اوزار تھا، بندوق تھا، گولی تھا، ماریے دیا تو اب کام تھوڑی زندہ کر دیں گے۔ طلاق واقع ہو گیا، طلاق واقع ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے؟ میں کہوں گا کہ 3 عدت گزارنی ہے، ایک عدت 3 حیض گزارنی ہے۔ تو اس بات ہے طہر کے بعد حیض آنے والا ہے، جس طہر میں وہ طلاق دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نا حیض شمار ہوگا، اس کے بعد جو حیض آ رہی ہے وہ شمار ہوگا، 3 تو آرام سے گزار لے گا،
لیکن یہ شافعی المسلک ہیں اور یہ انہوں نے طلاق دیا، کیونکہ طلاق مشروع ہی ہے طہر میں، انہوں نے طلاق دیا ہے جس دن پیریڈ ختم ہوا اس کے کل ہو کر کے 9:30 پر، کتنا ٹائم گزر گیا؟ طہر کا کچھ زمانہ گزر گیا نا۔ جب طہر کا کچھ زمانہ گزر گیا تو اب مفتی شافعی مسلک کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا فتویٰ دیں گے کہ وہ طہر تم مانے گا تو اپنی عدت میں کہ نہیں مانے گا، یعنی وہ عدت میں شمار طہر ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا فتویٰ دیں گے؟ کہے گا چھوڑو، جو عدت میں جو طہر میں تم طلاق دیے ہو اس کو چھوڑ دو۔ اس کو اگر چھوڑ دیا تو پھر اگلے طہر سے وہ شروع کرے گا۔ وہ عورت کیا کرے گی؟ شمار کرنا اگلے طہر سے، ایک طہر گزر گیا جس میں وہ طلاق دیا ہے نہیں؟ اور قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ ثلاثۃ، 3 ہی طہر۔ اب ایک طہر جس میں یہ طلاق دیا وہ ایک، اس کے بعد پھر 3 طہر شمار کرواوے گا تو کتنے ہو گئے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پہ عمل ہو رہا ہے؟ ثلاثۃ خاص ہے، خاص پر عمل کرنا واجب، واجب کا چھوڑنے والا گناہگار۔ ایک بڑے امام ہو کر کے واجب چھوڑوا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کہ چھوڑو، بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے، طہر کو شمار کر لو۔ کیا کر لو؟ طہر کو جو جس میں طلاق دیا نا وہ طہر شمار کر لو، تو ٹھیک ہے، 1 طہر، 2 طہر، 3 طہر، یہاں مکمل ہو گیا۔ نہیں ہوا، 1 دن کے بعد طلاق دیا تھا تو طہر کا 1 دن گزر گیا نا، تو بعض حصہ تو گزر گیا۔ ثلاثۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 کے ہر ایک جز پہ عمل کرنا، یہ تو خاص ہے۔ ثلاثہ کا معنی 3، اور 3 یہ عدد معلوم ہے۔ تو اب شافعی حضرات کے جو مفتی ہوں گے وہ کہیں گے یا تو وہ طہر کو لے لو، تو قرآن پہ ذاتی ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا 3 ہی ہے، اور یہ مفتی شافعیہ کہہ رہے ہیں کیا؟ شافعی کے مفتی کہ 4 کر لو۔ یا پھر کہے مفتی صاحب تھوڑا سا ڈھیلا دیتے، آسانی کرتے ہوئے، تو چلو اس کو شمار کر لو۔ تو شمار بھی اگر آپ کریں گے تو 3 میں سے کچھ کم ہو گیا، 3 میں سے کچھ کم ہو گیا نا، تو ثلاثہ پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہی کہنا ہمارے امام اعظم کا ہے کہ تم ایسی چیز مرادیں لے رہے ہو کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ اگر آپ اس طہر کو لے لو گے تب بھی آپ ثلاثہ پہ عمل نہیں کر پاؤ گے، اور اس طہر کو چھوڑ دے رہے ہو تب بھی ثلاثہ پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے امام شافعی امن و امان امام اعظم کی ہی مسلک میں کہ 3 حیض لے لو، طہر میں طلاق مشروع ہے، آرام سے طلاق دے دو، آنے والے حیض سے شمار کرو، 3 حیض عدت گزر جائے گی، پھر وہ عورت با اختیار ہے جس سے چاہے نکاح کرے، اگر طلاق مغلظہ نہ دیا ہو تب۔ بات آئی سمجھنا؟ یہ اگر بات سمجھ گئے تو اتنا فرق ہمارے امام شافعی کے درمیان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جب مسئلہ پھنسا ہے تو بہت سارے مسائل پھنسیں گے۔ جب ایک مسئلہ پھنس گیا تو بہت سارے مسائل، کچھ چیزیں امام شافعی کے نزدیک جائز ہو جائیں گی اس حالات میں، اور ہمارے نزدیک حرام رہیں گی۔ کچھ چیزیں ہمارے نزدیک جائز ہو جائیں گی، امام شافعی کے نزدیک حرام ہو جائیں گی۔ بات ہے سمجھنا؟ کل بحث کریں گے۔